اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راز بنا دیا اور کہہ دیا کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں، اور اسی راز کو سمجھانے کے لیے اور انسان کا اپنا مرتبہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک سے ایک انبیاء کرام کو، ایک سے ایک بڑھ کر انسان کو بھیجا کہ آپ ان کے ذریعے سیکھیں کہ اپنے راز کو کیسے پانا۔ اپنے بڑے بڑے، جیسے ابھی آپ ہندوازم میں بھی اٹھا کے دیکھو گے تو ان کے وہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، رام کرشنا، ایسے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہے۔ آپ جس جین میں اٹھا لو، لوگ مہاگیر ان کے 24 تیرتھنکر کہتے ہیں۔ کرسچن میں جاؤ گے تو وہ بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں، یہودی بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو یہ سب اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے، انسان خود کو پہچاننے کے لیے، اپنے راز کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ انسان کا راز خدا ہے، خدا کا راز انسان ہے، تو آپ اپنے راز کو پہچاننے نکلے۔ کس کو؟ خدا کو۔ تمہارا راز کون ہے؟ خدا ہے۔ الانسان سری وانا سرہ، کہ میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی اتباع تو کرنی ہے، لیکن لوگ کیا کریں معلوم؟ ان کی اتباع کو سمجھ نہیں پا رہے لوگ۔ آج جو گئے، آپ نے سوچا کہ بہت سارے انبیاء کرام گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کتابیں دی، سب کو ہدایت دی، لوگوں جو اس بڑے بڑے مقامات پہ جو پہنچے اس کی روشنی انہوں نے اپنے اپنے امتیوں کو، اپنے فالوورز کو دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ پھر نیا نبی آیا۔ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو نئے نبی آئے ہیں، جو نئے انبیاء کرام آئے ہیں، وہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے پیغام میں جو ہے چھیڑ چھاڑ ہونے لگ رہی تھی۔ تو نیا نبی آتا اور دوبارہ وہ پیغام کو صحیح کر کے بتاتا کہ یہ پیغام ایسا تھا۔ ایسے ہی کتابیں آئی، کتابیں بھی کے اندر تبدیلی ہو گئی، کتابوں میں تبدیلی ہے۔ تو وہ تبدیلی ہوئی کیسے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کسی نبی کے فالوورز ہوتے ہوں گے تو وہ کتاب میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہوگی کہ ہاں کتاب میں سے ایک چیز مٹا دو دوسری چیز لکھ دو، ایسی ہوتی ہوگی؟ کرنے دے گا کوئی؟ ارے آج کے دور کو سمجھ لینا کہ آج کے دور میں آپ قرآن میں سے کسی کو ایک آیت مٹانے، گھٹانے، بڑھانے دیں گے کیا؟ ہاں نہیں دیں گے نا، کیونکہ وہ آپ اس کی پوری حفاظت میں لگے ہو، پوری طریقے سے لگے ہو۔ تو اس زمانے میں جو ان نبیوں پہ ایمان لائے ہوں گے وہ ایسے ہی کتاب بدلنے دے رہے ہوں گے کیا؟ نہیں۔ تو پھر وہ کتابیں بدلتی کیسی ہیں؟ وہ کتابیں بدلتی ایسی ہے کہ وہ حرف تو باقی رہتے ہیں لیکن معنی اڑ جاتا ہے۔ کتاب تو باقی رہتی ہے لیکن جو ہے حروف اڑ جاتے ہیں۔ کتاب تو باقی رہتی ہے، حروف اڑ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کا کچھ اور ہی میننگ لے کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میننگ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے تمام، اب اس کو اسلام سے سمجھو، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب خدا آپ کا راز ہے، کیا ہے؟ اب سب سے پہلے آپ کو یہ پتا کرنا چاہیے کہ بھائی راز باہر ہوتا ہے کہ اندر ہوتا ہے؟ اب آپ آسانی سے بول دو گے اندر کی طرف ہوتا ہے، لیکن جس وقت پیر نہیں ملا تھا اس وقت آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ راز باہر ہوتا ہے کہ اندر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جاننا پڑے گا۔ اب ہم باہر دلائل سے دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آ گیا ہم بھی جو ہے اندر سے باہر آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک بیج ہے، اس بیج میں سے شجر نکلا، بیج کے اندر سے اس میں سے جھاڑ نکل رہا ہے۔ ہاں ایک جو گئے ایک کاٹا کلی بن جا رہا ہے، ایک سمجھو وہ کلی بن کے بعد میں پھول بن رہا ہے، تو اندر سے کچھ باہر نکل کے آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ تو راز اندر رکھا ہے جو باہر آ رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پوری قدرت آپ کو بتا رہی ہے کہ راز اندر سے باہر آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام گزرے، ان کی کتابوں کو لوگوں نے سمجھا، سمجھنے کے بعد کیا کیے معلوم ہے؟ اس کو باہر سے اپلائی کرنا چالو کر دیے، باہر سے کاپی پیسٹ کرنا چالو کر دیے۔ کیا کر دیے؟ اور وہ یہ بھول ہی گئے کہ ہر انبیاء کرام نے جو ہے پہلے ایمان دیا۔ کیا دیا؟ ایمان دیا۔ ایمان کا مطلب، ایمان وہ چیز ہے جو اندر سے آپ کے اندر جو کہ آپ کے اندر سے لانے والی چیز ہے، اس لیے پہلے ایمان بعد میں عمل ہے۔ لیکن اب لوگوں نے سب عمل کے اوپر پورا زور دے دیا، ایمان نہیں۔ اب مولویوں نے ایمان بھی صرف باہر کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ اندر ایمان نہیں رکھ رہے، اندر سے وہ باطن، اس کا کوئی لینا دینا، باطن سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور خیال میں لے کر آ کے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولے ہو گیا۔ ہاں، اور ایک دم جو گئے اور سب کو باہر سے اسلام تھوپ دیا۔ وہ نماز میں جو صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو وہ ایسا تھا کہ وہ پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، بیٹھ کے اگر بیٹ بھی کر کے چلے جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ جو مست الست ہو کر کے رب کی یاد میں مست ہوتے تھے وہ سب چلا گیا۔ وہ مست الست کیسے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ جو بھی کرتے تھے ان کے اندر سے جو ہے اندر سے نکھار باہر آ رہا تھا۔ کیا رہا تھا؟ وہ حضور کو فالو کر رہے تھے تو باہر سے اندر کی اور نہیں جا رہے تھے، اندر سے باہر کی اور آ رہے تھے۔ کیا رہے تھے؟ پہلے قلب ان کا سنورتا تھا پہلے، ہاں، لیکن یہاں تو دل کی تو کچھ ہے ہی نہیں۔
دل کی تو کچھ بات نہیں ہے، کام جڑ پہ وہ کام ہوتا تھا، پھر وہ سب جڑ میں سے باہر نکل کے آتا تھا، اس کی کلیاں پودے سب آتی تھی. اب یہاں الٹا ہوتا جا رہا ہے. یہاں تو انسان کا جو راز ہے وہ اندر ہے، تو آپ کو کام سب سے بڑا جو کرنا ہے آپ کے اندر کی طرف کرنا ہے. اور اندر کی تعلیم سے تو آج کے علماء اکثر عالم دین جو گئے ٹھن ٹھن گوپال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. باہر کا علم صحیح سے نہیں ہے. ہم مدارس اسلامیہ سے ہم لوگ بھی ہیں، ان کو باہر کا علم نہیں ہے، صحیح سے بھی باہر کا علم نہیں ہے، تو اندر کا کیا ہے؟ تو اسی لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مدرسوں میں عالم بنتے تھے تو اس کے بعد ان کو خانقاہوں میں بھیجا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے باہر پہ بہت محنت کر لی، اب اندر کی محنت کرنے کے لیے ادھر جاؤ. اس لیے امام شافعی کیا ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے تصوف سیکھا اور شریعت نہیں سیکھی، تصوف سیکھا شریعت نہیں سیکھی تو گمراہ ہو جائے گا، اور کاسف شریعت سیکھی تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا. مطلب باطن بھی سیکھنا ہے اور ظاہر بھی سیکھنا ہے. تو وہ لیکن کیسا سیکھنا ہے؟ اندر سے باہر آنا ہے. آپ کو اسلام نے بھی پہلا اسٹیپ کیا دیا؟ کلمہ. تو کلمہ اچھا زبان سے لاکھ بار کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دل سے ایک بار کر لیا تو مومن ہو جائے گا. تو لیکن اب دل کو بھی جو ہے باہر لا کے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، خالی زبان پہ لا کے دل کا بھی دار و مدار باہر لا کے چھوڑ دیا. ارے دل کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے، دل کا تعلق باطنی دنیا سے ہے، لیکن اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک دم وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو منافقوں کے تعلق سے جو تنبیہ کر رہا ہے، جو کفر کے تعلق ایمان کے تعلق سے کر رہا ہے، تو وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں میں مرض ہیں، ان کے دلوں میں ابھی کلمہ نقش نہیں ہوا. تو وہاں دل کی بات کر رہا ہے وہ. اب لیکن وہ دل کو بھی خیال اور دل میں زمین آسمان کا فرق ہے. خیال، ہاں، جو آپ خیال جو تھوٹ کرتے ہو اس کا تعلق آپ کی عقل سے ہے. آپ کا قلب اور دل الگ چیز ہے، اس کا آپ کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے. آج کل خیالی کو نیت بھی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی الگ ہے، یہ بھی وہ چیز نہیں ہے. بس اب انہوں نے کیا سوچ لیا کہ سب چیز باہر لگا دی نا. بڑی بڑی ابھی تحریکیں کام چل رہی ہے، سنتیں سکھا رہی ہے، صرف باہر سے جو ہے باہر سے اندر جانے کا راستہ بتا رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا. کچھ چیز کھل کے آئے گی تو اندر سے باہر کھل کے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ اندر سے باہر کھل کے آئے گی. تو پہلے اندر کام ہونا. تو اندر کا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 0/سناڈا ہے. سمجھ میں؟ تو ایسا ہی اگر کوئی مرید پیر کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور آ کر کے بھی صرف باہر کام کر رہا ہے اور اندر سے کام نہیں کیا، وہ بھی رسوائی ہونے والا ہے. وہ سمجھا ہی نہیں ابھی تک کہ پیر کا فالو کا مطلب کیا ہے. لوگ کیا کر رہے؟ کاپی کرنے کی چکر میں. کدھر ہے؟ ارے کاپی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تو کاپی ویسا ہی بنانا تھا تو تم کو ویسا ہی بنا دیتا نا. وہ اس نے تم کو نیا آدمی بنایا ہے. کیا بنایا؟ نیا انسان بنایا ہے. تو کسی دوسرے انسان کا ٹو کاپی نہیں بنایا، اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس کی تو ہر آن نئی شان ہے، ہر اس کی قدرت کے نئے مظاہر ہے. تو وہ تو نئے ہوگا. وہ تم کو ڈپلیکیٹ تھوڑے بنانے کے لیے نکلا ہے. وہ تم کو وہ ڈپلیکیٹ بنانے کے لیے نہیں نکلا ہے، بلکہ وہ تم کو نیا بنا رہا ہے. بس اتنا ہے آپ کو آپ کے راز کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا جانیں گے، اپنے آپ کی ہستی کیسا پہچانیں گے. تو جن ہستیوں نے پہچان لیا ہے، یعنی نبی، انبیاء، اولیاء کرام کی بات کریں، جن ہستیوں نے پہچان لیا ہے، آپ کو ان سے جو ہے روشنی لے رہی ہے. روشنی لے کر کے آپ کو روشن ہو جانا ہے آپ کو. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ روشنی لے کر کے جو ہے وہ نقل اتارنے جا رہے ہیں، کاپی مارنے جا رہے ہیں باہر. اور کاپی مار کر کے آپ ٹو کاپی ویسا. اب فور ایگزامپل دیکھ لو، آج رام کے تعلق سے دیکھ لو، اتنے سارے جو ہے اتنا سال ہو گیا نا لوگ رام کو فالو کر رہے ہیں، یعنی رام کی طرح. تو ایک بھی رام کے جیسا بنا، ایک بھی کرشنا کے جیسا بنا، ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا. ہاں، ارے تو بن ہی نہیں سکتے نا بابا. وہ غلط ہے، وہ انہوں نے ٹارگٹ ہی غلط چنا ہے. وہ ویسا بننے جا رہے ہیں، وہ ویسا کہ ان کے جیسا کام کریں گے. ارے ویسا وہ کاپی کا کیسے بنو گے؟ بن ہی نہیں سکتا وہ. ہاں، ارے ایک انگوٹھے کا نشان دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا ہے. اس کائنات میں جتنے بھی آدمی موجود ہیں، ایک کا بھی تھمبنیل لے دوسرے سے نہیں ملے گا. تو اس کی قدرت کو تو سمجھو. اپنے جیسا انہوں نے اپنا راز پایا تھا اندر سے، ویسے ہی آپ کو ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنا راز پانا ہے. وہ جیسے اپنے مولا کے قریب ہوئے تو آپ کو راز پانا تھا، لیکن آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کو راز پا کر کے حقیقی بندہ بننا تھا، اور آپ نقل کر کے نکالی اور ڈھونگی بن گئے. تو لوگ ڈھونگی بن جا رہے، ڈھونگ کر رہے، ان کے جیسا بن کر کے ڈھونگ کر رہے ہیں، بہروپیہ بن رہے. صرف کیا کر رہے ہیں؟ اگر اندر سے ان کو اپناتا، اگر وہ بزرگ کو اندر سے اپنا لیتا تو پھر اندر وہ کول کھلنے لگ جاتا، وہ راز کھلنے لگ جاتا، اور اندر سے جو وہ رنگ جو ان پہ چڑھا ہے وہ رنگ آپ پہ چڑھنے لگ جاتا. لیکن آپ اندر سے کام ہی نہیں کر رہے.
آپ باہر سے کام کر رہے ہیں، اور باہر سے کام کرے کب تک چلے گا؟ اب بولو ایک آدمی گھر کو جو ہے باہر سے خوب اچھا سجا کے رکھے اور گھر میں کچر کنڈی بنا کے رکھے، تو گھر میں رہنے کوئی آئے کے رہے گا کہ بھائی نہیں باہر تو بہت خوبصورت ہے؟ ارے انسان پہلے اندر صحیح کرتا ہے کہ اندر جا کے رہنا ہے، اندر جا کے رہنا، تو اندر کام کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک بات جو بتا رہا ہوں کہ آپ انسان خدا کا راز اور خدا انسان کا راز ہے، انسان خدا کا راز اور خدا الانسان سری وانا سر رکھو، یہ جو حدیث قدسی ہے جو غوث پاک ارشاد کی جو تحریر فرما رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ کو آپ کے اندر اترنا پڑے گا۔ آپ اپنے اندر اترو گے تب آپ اپنے مولا کو پاؤ گے، مولا کو پاؤ گے تب تمہارا راز تم کو ملے گا۔ آپ کا راز تو مولا ہے، جب آپ اندر اترو گے تو مولا ملے گا، اور جب مولا میں غور فکر کرو گے تب تمہارا راز ملے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے مولا وہ راز و نیاز عطا فرمائے گا، باقی تو ایسے ہی ہوے میں تو نہیں ملے گا۔ مولا جو ہے ہم کو راز و نیاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔